بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹرین کی چھکاچک، بچوں کا شور، مسافروں کی دھکم پیل، پھیری والوں کی پاٹدار آوازیں، کچھ بھی تو اس کے دھیان کو نہیں توڑ سکی تھی۔ وہ بے حد خفا، بے حد روٹھی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ ٹرین میں ہونے والے اس سفر نے اس کی خفگی، شکایت اور افسردگی کو کتنا بڑھا دیا تھا۔ کیا پاپا ایک دم اتنے کلاش ہو گئے ہیں کہ ہمیں گاڑی میں گاؤں نہیں پہنچا سکے؟ اس کے لاتعداد شکووں میں ایک اور شکوے کا اضافہ ہوا تھا۔ کھڑکی سے رخ پھیر کر وہ آنسو بھی بہا چکی تھی اور اس کے یہی آنسو یقیناً کتاب پڑھتی فضا کی زیرک نگاہ کی زد میں آ گئے تھے کہ وہ اسے سنانے کو یہ نظم زیر لب پڑھنے لگی تھی۔ اس کی مدھم آواز پہ ٹرین کی وصل کبھی غالب آ جاتی، کبھی کسی بیچی جانے والی چیز کی تعریف میں۔ طلب اللسان اس کے دکاندار کی ایمان بھی کون سا سننا چاہتی تھی، جبھی بے رخی سے منہ پھیرے رہی۔ فضا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ لایا ہوا ٹفن کھول لیا۔ گرما گرم سینڈوچ اور سموسوں کی خوشبو بہت سرد سے ڈبے میں پھیلی تھی۔ فضا نے پلیٹ نکال کر سینڈوچ اور سموسوں کے ساتھ کیچپ کی بوتل بھی نکال لی، ساتھ میں پیپسی کے ٹن بھی۔ اس نے اس قسم کی صورتحال میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ گویا انہیں لنچ پیش کیا تھا۔ ایمان نے تو نہ روٹھے پن سے انکار کر دیا، البتہ ماما موڈ کی خرابی کے باوجود کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں کہ رات کے بعد صبح بھی وہ اس ٹینشن میں ڈھنگ سے کچھ کھا نہیں سکی تھیں۔ مگر کب تک؟ پیٹ کی طلب تو اپنی جگہ تھی، تم بھی کچھ کھا لو نا۔ کب تک یہ احتجاج منانے کا ارادہ ہے؟ فضا نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اپنی سمت دیکھتے بچوں کو سموسے دیتے ہوئے نرمی سے کہا، حلاوت سے اسے بھی سمجھایا تھا، مگر اس کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ایمی پلیز کھا لو نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تمہارے بغیر۔ فضا نے گویا منت کی تھی، اس نے کان نہیں دھرا۔ فضا نے پلیٹ رکھی اور اس کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیا۔ کب تک خفا رہو گی؟ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ مر لینے دو مجھے بھوکے۔ اس کی جانب سے سلگتا ہوا جواب موصول ہوا تھا، وہ بھی بھرائی ہوئی آواز میں، اچھا بس ایسی خوفناک باتیں مت کرو، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ دعا کی تھی صبح میں نے، جو بھی مسائل ہیں خدا انہیں جلدی سلجھا دے، ہم پھر اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ فضا نے نرمی و حلاوت سمیت سمجھایا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ فضا کا اپنا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی ایمان بہت جذباتی ہے، وہ کبھی گاؤں نہیں گئی تھی۔ گاؤں سے اسے ماما کی طرح ہی چڑ تھی، مگر اب پتہ نہیں یہ ان کی آزمائش تھی یا پھر ماما کے ہی تکبر کی سزا کہ جنہیں کبھی کسی قابل نہیں جانا تھا، حالات نے انہی کے در پہ لاٹ پٹکا تھا۔ فضا نے ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان اسے ایک سموسا اور سینڈوچ کھلا دیے۔ چائے پیو گی؟ پیپسی کے ٹن کے سیل توڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔
ایمان کو بے اختیار ہی اس پہ ٹوٹ کر پیار آ گیا، کیسے وہ ماں کی طرح سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، گو کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر محض اس کی خاطر اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ اور واقعی فضا بہت مطمئن انداز میں چائے مگوں میں نکالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں سفر اتنا طویل تھا ہی نہیں جو اتنی جلدی منزل بھی آ گئی تھی۔ کھانے پینے کے بعد اس پہ سستی سی طاری ہوئی تو وہ وہیں ماما کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ فضا کے جگانے پر کھلی تھی۔ اٹھو بھائی، اسٹیشن آ گیا ہے، اترو، فٹافٹ کرو، یہاں گاڑی زیادہ دیر رکتی نہیں ہے۔ فضا عجلت بھرے انداز میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ ماما بھی اٹھ کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ ایمان نے سخت اکتاہٹ بھرے انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھا۔ غیر مصروف سا اسٹیشن تھا، جس کی عمارت بھی خستہ اور بوسیدہ تھی۔ اکا دکا کھوکھے تھے، جن میں ایک پان سگریٹ کا تو دوسرا نان پکوڑوں والا، تیسرے پہ غالباً پھل سجے ہوئے تھے۔ چند ایک اونگتے ہوئے مسافر بھی سنگی بینچوں پہ بیٹھے تھے۔ البتہ ٹرین کے اندر ایک ہنگامہ بپا تھا۔ سامان گھسیٹتے اترنے والوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، جن میں ایک فضا کا دھان پان سا وجود بھی شامل تھا، اور اسی کوشش میں اس کی ایڑی کے نیچے کسی خاتون کا پیر آ گیا۔ پھر تو پنجابی لبا لہجے میں آہ و بکا اور گالیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فضا کی معزت اسی طوفان میں گھٹ کر اپنی حیثیت کھو بیٹھی۔ پتہ نہیں یہ شہر کے لوگ تو پنڈ والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیتے ہیں۔ خیر ہے بھائی، خاتون کی لعنت ملامت ابھی تھمی نہیں تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا پف جھٹکتے ہوئے لقمہ دیا تھا۔ فضا کی خجالت کچھ اور بڑھ گئی۔ ایمان بیزاری سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے ہمیں اسٹیشن پہ کوئی لینے آئے گا، فون کر کے بتا دیا ہے، پتہ نہیں کوئی پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ ماما کی اپنی الجھن تھی۔ السلام علیکم، میں عاقب حسن ہوں، مصطفیٰ شاہ کا بیٹا۔ ایک مہذب گمبھیر آواز پہ ان کی گردنیں یگانگی انداز میں مڑی تھیں۔ سفید کھدر کی شلوار، گرے کرتا، بلیک لیدر کی چپل، وہ ایک دراز قد کا اچھا خاصا خوبرو سا لڑکا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ماما نے گویا مروتاً ہی شوہر کے بھتیجے کا احوال دریافت کیا تھا، جبکہ ایمان اس کا سرتا پاؤں جائزہ لینے میں مصروف رہی۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کو سفر میں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ جھک کر ان کے بیگ اٹھا رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پہ تمسخر پھیل گیا۔ اگر ہوئی بھی ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ماما کے لہجے میں کاٹدار طنز تھا۔ جہاں فضا بے طرح گھبرائی تھی، وہاں عاقب حسن نے بہت چونک کر اسے گویا پہلی مرتبہ گھور کر دیکھا تھا، اور اس کے معصوم سے چہرے پہ موجود بچکانہ سی خفگی کو محسوس کر کے رواداری سے مسکرا دیا۔ ریلوے پولیس میں میرا کوئی عہدہ تو نہیں ہے، مگر آپ کی خاطر میں کسی سے بھی پنگا لے سکتا ہوں۔ اس کے فریش لہجے میں خفیہ سی شرارت تھی۔ یقیناً وہ پہلی ملاقات میں ہی بے تکلف ہونے والوں میں سے ہوگا۔ میری خاطر کیوں؟ وہ خواہ مخواہ چڑھی۔ بھئی آپ میری کزن ہیں، آپ کی خاطر بھی اگر کوئی ایکشن نہ لوں تو فائدہ میرے اتنے نوجوان ہونے کا؟ جواباً وہ دانت نکال کر بولا۔ فضا ہنس پڑی، جبکہ ایمان کا موڈ کچھ اور خراب ہو گیا تھا۔ وہ سامان اٹھائے ٹرین سے اتر آئے۔ عاقب نے اتنا سامان اٹھا رکھا تھا کہ ایمان کو اسے دیکھ کر الجھن ہونے لگی۔ ماما کلی کر لیں بھائی، مجھے لگ رہا ہے جیسے کسی گھوڑے پر سامان لدا ہو۔ ایمان کی ہنسی نکل گئی۔ فضا نے اسے گھورا۔ اس کا خیال تھا عاقب نے لازمی مائنڈ کیا ہوگا، مگر اسے مسکراتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سوری، یہ ایمی تھوڑا مذاق کی عادی ہے، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟
فضا کو ہر کسی کی فکر رہا کرتی تھی۔ ایمان اپنے بیگ سے چوئنگم نکال کر لاپرواہی سے منہ میں ڈال رہی تھی۔ نہیں بھئی، ہم اتنے تنگ ذہن اور تنگ دل نہیں ہیں کہ ایسی باتوں سے مائنڈ کر جائیں۔ یہ تو ہماری ننھی سی بہن ہے۔ عاقب نے اس شائستگی سے کہا تو پہلی بار ایمان کو تھوڑی سی ہمت نے گھیرا تھا۔ ایسی ہی باتوں کے دوران وہ لوگ اسٹیشن کی عمارت سے نکل آئے۔ سامنے ایک ہی پکی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف کھیت تھے۔ سرد ہواؤں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ایمان کا خیال تھا وہ انہیں ٹانگے پہ لے کر جائے گا، مگر اسے ایک سائڈ پہ کھڑی سفید کرولا کی طرف بڑھتے دیکھ کر اسے بے اختیار سکون کا احساس ہوا۔ فضا اس سے تاؤ جی، تائیمہ، دادا کے علاوہ ولید اور عاشر کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ عاقب انہیں سب کے متعلق تفصیل بتاتا رہا۔ دادو بیمار رہنے لگے ہیں، اب تو یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پہ قدرے شرارت سے ان کی سمت دیکھا۔ اب کیسے؟ فضا نے دلچسپی سے اس کی بات کو آگے بڑھایا۔ وہ ڈگی میں سامان رکھ کر انہیں پچھلی سیٹوں پر بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ ان کی شدید خواہشوں میں سے ایک خواہش اپنی پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی رہی ہے نا۔ جب سے آپ کی آمد سے باخبر ہوئے ہیں، آدھی بیماری تب سے ہی رخصت ہو گئی ہے۔ وہ ہنس کر وضاحت کر رہا تھا۔ ایمان نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ جانے کس کس کی خواہشوں اور دعاؤں نے آج ہمیں اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے۔ وہ نئے سرے سے گھلنے لگی، جبکہ فضا یقیناً خوش ہو گئی تھی۔ جب ہی اس کی باتیں کھلی جا رہی تھیں، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور کھڑکی کی طرف رخ پھیر لیا۔ کھیت کھلیان پیچھے رہ گئے تھے، اب باغات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امرود، مالٹوں اور سیب کے وسیع باغات تھے، جن کی تازہ مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ گاڑی تمہاری اپنی ہے؟ ماما کی چپ ٹوٹی تھی اور انہوں نے پہلی بار کوئی سوال کیا تھا، اور فضا کے خیال میں انتہائی نامعقول۔ نہیں چچی جان، یہ میرے دوست کی گاڑی ہے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس سے لایا ہوں۔ ہم پچھلے سال گاڑی لینا چاہ رہے تھے، مگر ابا نے منع کر دیا۔ ہمارا ٹریکٹر بہت پرانا ہو گیا تھا۔ ابا چاہتے تھے گاڑی کے بجائے نیا ٹریکٹر لے لیا جائے ہل چلانے کے لیے۔ وہ پھر تفصیل سنا رہا تھا۔ ایمان کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ بیزاری سے باہر جھانکتی رہی۔ گاڑی اب ٹیوب ویل کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایک گدھا گاڑی جس پہ لکڑی کے کریٹ تھے ان کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ عاقب نے رفتار ہلکی کر دی۔ ٹیوب ویل کا پانی سڑک سے نالوں سے ہوتا فصلوں کو سیراب کرتا جا رہا تھا۔ کیا تم لوگ بھی بھائی مصطفیٰ کے ساتھ کھیتوں پہ کام کرتے ہو؟ ماما پتہ نہیں، سارا انٹرویو ابھی لینا چاہ رہی تھی۔ فضا نے عاقب حسن کے بیک ویو مرر سے دکھائی دیتے چہرے پر سادہ سی مسکان اترتے دیکھی تھی۔ جی، میں تو شہر میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس تو بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ البتہ ولید اور اشعر چونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ضرور یہ کام دیکھ لیتے ہیں۔ یوں مل جل کے کام ہو ہی رہا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ فضا نے بالخصوص محسوس کیا کہ اس کے لہجے و انداز میں ایک مخصوص قسم کی انکساری اور سادگی تھی۔ اوفو، اس کا مطلب آج پھر آپ کو ہماری وجہ سے آف کرنا پڑا ہوگا۔ فضا کو انجانی سی خفت نے گھیر لیا اور وہ اپنی فطری سادہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ ارے تکلیف کیسی؟ میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا اپنا گھر ہے۔ گو کہ عاقب کا انداز ہرگز بھی بہلانے والا نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایمان کے دل میں ایک تیر سا پیوست ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو یاسیت کے حصار میں گھرتے محسوس کیا تھا۔